السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ سب کی بارگاہ میں پھر سجدہ سہو کے مسائل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ پوری توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو بھی سماعت کریں اور اپنی نمازوں کو درست کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہی آیت بار بار دہرایا تو کیا حکم ہے؟ نماز شروع کی، پہلی رکعت ہے، اب جو بھی قراءت شروع کیا ہے جہاں سے بھی، اب اسی آیت کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہے، تو کیا سجدہ سہو کرنا پڑے گا یا نماز پھر سے پڑھنا ہوگا یا کیا حکم ہوگا؟ وہ ساری باتیں آپ سماعت کریں۔ امام نے مسئلہ دیکھیں، امام نے کسی ایک آیت کو بار بار دہرایا کہ ایک رکن 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار دیر ہو گئی۔ اتنا ریپیٹ کیا امام نے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار، یعنی جتنی دیر میں سبحان اللہ 3 مرتبہ کہہ لیں گے اتنی دیر تک امام ریپیٹ کرتا رہا۔ تو کہتے ہیں سبحان اللہ کہنے کی مقدار دیر ہو گئی تو بھی سجدہ سہو نہیں۔ اسی دوران مقتدی نے بار بار لقمہ دیا، یہاں تک کہ ایک رکن کی مقدار تاخیر ہو گئی تو بھی سجدہ سہو واجب نہیں، اور نہ ہی لقمہ دینے والے کی نماز فاسد ہوئی۔ کہتے ہیں کہ امام صاحب کی بھی نماز ہو جائے گی صورت میں لقمہ دیا، مگر امام صاحب نے بار بار ریپیٹ کیا یہاں تک کہ ایک رکن کی مقدار تک دیر ہو گئی، اتنی دیر تک یعنی وہ امام صاحب ریپیٹ کرتے رہے اور لقمہ بھی ملا۔ تو کہتے ہیں کہ امام صاحب کی نماز ہو گئی اور لقمہ دینے والے کی بھی نماز ہو جائے گی، اس کی بھی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ آگے بڑھیے۔ فرض کی ایک ہی رکعت میں 2 سورتیں پڑھیں۔ ابھی پارٹ نمبر 3 میں گزرا تھا کہ فرض کی پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں سورے کی تکرار کرنا۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ فرض کی ایک رکعت ہے، مان لو اس میں 2 سورتوں کو پڑھنا کیا حکم ہے، اس کو سمجھیں۔ فرض کی ایک ہی رکعت میں 2 سورتیں ایک ہی ساتھ ملا کر پڑھ دی، اگر منفرد یعنی تنہا نماز پڑھ رہا ہو تو حرج نہیں، بشرطے کہ دونوں صورتوں میں فاصلہ نہ ہو۔ اگر درمیان سے ایک یا چند صورتیں چھوڑ کر پڑھیں تو مکروہ ہے، اور امام کو بہر صورت ایسا نہ کرنا چاہیے، مگر سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ فرض کی نماز ہے اور اکیلا نمازی ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ اب اس نے کیا کیا کہ ایک رکعت میں 2 سورتیں پڑھ دیں، 2 سورے پڑھ دیں، تو کہتے ہیں کہ نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مگر امام کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، امام کو ایک ہی سورے پڑھنا چاہیے، کیونکہ مقتدی پر بھائی گراں محسوس ہوگا، مقتدی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، جب 2 سورتیں پڑھیں گے نا تو یہ بات ذہن میں رہے کہ بیچ میں کوئی سورے نہ چھوٹنے پائے، ایک سورے یا 1 2 3 سورے نہ چھوٹے۔ کہہ رہے ہیں کہ فاصلہ نہ ہو، یعنی ایک سورے کے بعد جو آ رہی ہے سورے، دوسری سورے جو آ رہی ہے اس کے آگے اگر اس کو بھی تلاوت کر لیا ساتھ میں، اور اکیلا نمازی ہے نماز پڑھنے والا،
تو کہتے ہیں اس کے لیے بلا کراہت جائز ہے، کوئی حرج نہیں، مگر امام کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ امام اگر ایسا کرے گا تو پھر یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، چند صورتیں اکیلا نمازی وہ چھوڑ کر کے یا ایک سورت چھوڑ کر کے آگے سے تلاوت کر رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آگے بڑھیے۔ سورہ پڑھنے کے دوران سوچنے لگا کہ کیا پڑھوں۔ مسئلہ دیکھیں، قراءت کرنے کے دوران رک کر سوچنے لگا کہ کیا پڑھوں، یعنی وہ قراءت شروع کیا اب بھول گیا، اب سوچ رہا ہے آگے کیا ہے، آگے کیا ہے، آگے کیا ہے، اور اسی سوچ میں اتنا ٹائم گزر گیا کہ 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ لیتا، تو کہتے ہیں 3 بار سبحان اللہ کہنے کے ٹائم کے مطابق اتنی دیر تک سوچتا رہا، تو اب اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا۔ یہ غلطی اکثر عام طور پر رمضان کے مہینے میں حفاظ کرام سے ہوتی رہتی ہیں کہ وہ تراویح پڑھاتے رہتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے بھول جاتے ہیں، اب وہ کھڑے ہو کے سوچ رہے ہیں آگے کیا ہے، آگے کیا ہے، آگے کیا ہے، یہاں تک کہ اتنا ٹائم گزر جاتا ہے سوچنے میں کہ جتنی دیر میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 مرتبہ کہہ لیں، اگر اتنا ٹائم تک وہ حافظ سوچتے رہے تو اب سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ تو یہ مسئلہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ بھول گئے تو اتنا ٹائم تک نہ سوچئے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کا وقت گزر جائے، اتنا وقت گزر گیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ بلکہ نہیں آ رہا ہے تو کوئی سورت جو آپ کو فوراً یاد آ جائے اس کی طرف آپ پلٹ جائیں اور اس سورے کو پڑھیں اور پھر اپنی نماز کو مکمل کریں۔ یا 3 آیت کے مقدار آپ نے پہلے تلاوت کر لیا ہے اب بھولے ہیں تو کوئی حرج نہیں، سوچئے مت، آپ ڈائریکٹ رکوع میں چلے جائیے، نماز بلا کراہت ہو جائے گی۔ آگے پڑھیے۔ قراءت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے، قراءت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے ایک رکن کی مقدار کھڑا سوچتا رہا، پھر رکوع میں گیا تو اس پر بھی سجدہ سہو واجب ہے۔ اب سورہ فاتحہ پڑھ لیا ہے، سورہ بھی پڑھ لیا، اب اس کو رکوع میں جانا ہے، مگر جانے سے پہلے وہ سوچ رہا ہے سوچ رہا ہے سوچ رہا ہے سوچ رہا ہے، تو کہتے ہیں ایسی صورت میں اگر ایک رکن کی مقدار وہ کھڑے کھڑے سوچتا رہا، ایک رکن کی مقدار کا مطلب یعنی وہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 مرتبہ کہنا، اتنی دیر تک سوچتا رہا تو بہر صورت اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گی۔ تو ان مسائل کو آپ ازبر کریں، بار بار سنیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم۔